بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ جب کوئی بھی مراقبہ تصور شیخ کرتا ہے، وہ لوگ جو مجھے اپنا شیخ یا روحانی ٹرینر مانتے ہیں، اور وہ جب مراقبہ تصور شیخ کریں گے اور جب میرے سامنے وہ حضوری میں آئیں گے، تو کیا یہ مجھے پتہ چلے گا کہ کوئی میرے سامنے آیا ہے یا کون اس وقت مراقبہ تصور شیخ کر رہا ہے اور میرے اورا میں کون بیٹھا ہے روحانی طور پر؟ اس کا جواب آپ کو دینے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھانا پڑے گا، جو ہم نے صوفیزم اینڈ میڈیٹیشن کورس میں بھی کور کیا تھا، کہ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں نا، نفس کو جسم سے نکالنے کی پریکٹس جب ہم کرتے ہیں نا، تو جب ہم اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارا نفس آٹومیٹکلی جسم سے نکل کے بہت سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں تو ہم جب مراقبہ کریں گے تو ہی روحانی دنیا میں جائیں گے، تو ہی کام وہ کرے گا روحانی دنیا میں۔ لیکن وہ لوگ جو ریگولرلی مراقبہ کرتے ہیں اور باقاعدگی سے کرتے ہیں، یہ ان کا پیشن ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر دیتے ہیں، تو ان کے لاشعور کو، ان کے نفس کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ جسم سے نکلے اور مراقبہ کرتا رہے۔ ان کے لیے مراقبہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس سفر میں چلتے چلتے ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں آپ کا نفس آٹومیٹکلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ مراقبہ نہیں بھی کر رہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی روحانی دنیا کا وہ سفر شروع کر دیتا ہے۔ روحانی دنیا میں اس کی ایک پریزنس بن جاتی ہے، ایک اس کی آئی ڈی بن جاتی ہے، اس کی ڈیفرنٹ روحانی ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں کہ وہ روحانی دنیا میں روحانی ڈیوٹی کرتا چلا جائے۔ آپ اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا روحانی نفس ایک روحانی دنیا میں ڈیوٹی کر رہا ہے۔ یہ ڈیوٹی کیسی ہو سکتی ہے؟ ہیلنگ کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے، لوگوں کی رہنمائی گائیڈنس کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے، خواب میں آ کے گائیڈ کرنا، جو لوگ مراقبے میں گائیڈ کریں ان کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے، یا مقدس مقامات پہ کسی قسم کی بھی ڈیوٹی ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جو مراقبے میں ماہر ہو جاتے ہیں، ان کا نفس انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈیوٹی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قصے آپ نے سنے ہوں گے بزرگوں کے، اولیاء کے، کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کسی مرید نے کوئی ایسا تصور کیا یا اس کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوا تو اس کے مرشد اچانک سامنے آ گئے، یا دل میں خیال ڈال دیا، یا خواب میں آ کے گائیڈنس دے دی۔ ایسے کئی واقعات ہم بزرگوں کے پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو ان کا انڈیپینڈنٹ روحانی نفس ہوتا ہے نا، انڈیپینڈنٹ سیلف ہوتا ہے، وہ مریدین کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، مراقبے کی صورت میں آ کے بھی، مشاہدے کی صورت میں بھی، خواب میں بھی آ کے، یا کسی صورت میں دل میں خیال ڈال کے بھی وہ گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت میں کئی لوگوں کو بھی گائیڈنس دے سکتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ نفس ایک سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، ایک ہو گیا تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر 100 لوگ ایک ہی وقت ایک بزرگ سے گائیڈنس لے رہے ہیں روحانی طور پر، تو ان کا انڈیپینڈنٹ نفس 100 لوگوں کو بھی یا ان لمیٹڈ لوگوں کو بھی گائیڈنس دے سکتا ہے۔ بالکل یہی چیز جو ہے ہم نے کیسے کی، جب ہم نے مائنڈ سائنس اور اسپرچولیٹی کو ملایا، تو میں نے اس چیز کو اس طرح سکھایا اور اپلائی کیا کہ ہم نے اپنی مائنڈ پروگرامنگ کر دی، اپنے مائنڈ کو ٹرین کر دیا۔ انڈیپینڈنٹ نفس انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوا ہے، اس کی ٹریننگ کر دی کہ وہ جو آپ کو اپروچ کرے آپ اس کو گائیڈنس دیں۔ مثال کے طور پر سورہ کوثر کا ایک اسپیشل ورد میں دیتا ہوں لوگوں کو، کہ سورہ کوثر کا آپ ورد کریں، 100 یا 200 دفعہ روزانہ پڑھیں، تو آپ کا میرا روحانی تعلق بنے گا، آپ کو دنیا میں بھی روحانیت میں بھی میری روحانی سپورٹ ملے گی اور فائدہ ہوگا ہر کام میں۔ تو جو شخص یہ ورد کرے گا اور سورہ کوثر پڑھے گا، میں نے اپنے انڈیپینڈنٹ نفس کو ٹرین کیا ہوا ہے، مائنڈ پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ وہ ہر سورہ کوثر کو پڑھنے والے کو، وہ شخص جس کو میں نے سورہ کوثر دی ہوئی ہے پڑھنے کے لیے، مجھے اجازت لے کے پڑھ رہا ہے، وہ اس کو گائیڈنس دے گا، زندگی میں کوئی رہنمائی چاہیے رہنمائی دے گا، چاہے وہ دل کی صورت میں دے، چاہے وہ روحانی سپورٹ دے، زندگی میں فائدہ دے، چاہے وہ خواب میں آ کے گائیڈ کرے۔ بالکل بالکل اسی طرح وہ تمام لوگ جن کو میں نے سکھایا تھا مراقبہ تصور شیخ، کہ آپ نے اس طرح مراقبہ تصور شیخ میرے ساتھ کرنا ہے، کہ مراقبہ تصور شیخ اس طرح کرنا ہے کہ مسجد نبوی کے باہر والے سین میں گنبد خضرا جہاں سے نظر آتا ہے، وہاں پہ میں بیٹھا ہوں گا اور آپ نے وہاں میرے پاس آنا ہے۔ یہ میری روحانی جگہ ہے اور میں یہاں آتھرائز ہوں، یہ رجسٹرڈ ہے، میرے پاس یہ جگہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور تصور شیخ میں رہنمائی کر سکتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے اس جگہ میرے سامنے آ کے اس طریقے سے گائیڈنس لینی ہے اور تصور شیخ کرنا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو اس طریقے سے تصور شیخ کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں نے اپنی مائنڈ پروگرامنگ کی ہوئی ہے اور اپنے اسپریچول نفس کو ٹرین کیا ہوا ہے میں نے، کہ وہ جو بھی میرے اورا میں آئے گا اس نیت سے کہ وہ میرے ساتھ مراقبہ تصور شیخ کرے گا، تو اس کو میرا اسٹرانگ فیض ملے گا اور وہ تصور شیخ کی ساری شرائط جو ہیں وہ پوری ہوں گی، اور آٹومیٹک اسپریچول گائیڈنس بھی ہوگی، نور ٹرانسفر بھی ہوگا، فیض ٹرانسفر بھی ہوگا، علم ٹرانسفر بھی ہوگا، آٹومیٹکلی روحانی درجات ٹریننگ ہوتی چلی جائے گی۔
اور آگے چل کے ابھی جو ہم نیا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کورس میں ہم ایک چیز کر رہے ہیں کہ بہت سی ہپنو تھیراپی گائیڈڈ آڈیوز ہم لے کر آئیں گے، مراقبات کی ویڈیوز لے کر آئیں گے، جس میں مسائل حل کرنے کی ویڈیوز بھی ہوں گی، روحانیت حاصل کرنے کی ویڈیوز بھی ہوں گی، اسپرچولی اسٹرانگ ہونے کی ویڈیوز بھی ہوں گی، آڈیوز ہوں گی۔ ان گائیڈڈ آڈیوز جو میں لانچ کروں گا ان میں بھی میں یہی اسپرچول پروگرامنگ کروں گا کہ جو یہ آڈیو سنے گا اور اس میں جو میں بتا رہا ہوں وہ ان کو ایسے فیض اور ایسے برکت ملے گی جیسے میں ان کو لائیو یہ میڈیٹیشن کروا رہا ہوں اور ساتھ اپنی انرجی ٹرانسفر کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک چیز کا خیال اس میں رکھنا پڑتا ہے کہ یہ سب کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، کورس سیکھنے کے بعد آپ کر پائیں گے، جو لوگ میرے ساتھ پہلے سے جڑے ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ نے اپنے مائنڈ کی یہ ٹریننگ کر دی کہ اس طریقے سے یہ فیض نچھاور کرے گا، تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے اسپرچولی مینٹین بھی کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی مائنڈ پروگرامنگ کر دی کہ وہ دوسروں کو انرجی دیتا رہے اور خود آپ نے اپنے آپ کو مینٹین نہیں کیا ہوا، تو یہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے اپنی انرجی کا آؤٹ کا والو کھول دیا ہے اور ان کا آپ نے بند کیا ہوا ہے، آپ اس سے انرجی اپنے اندر نہیں لے رہے اسپرچولی اور صرف دے رہے ہیں لوگوں کو، تو کیا ہوگا؟ آپ ڈرین آؤٹ ہو جائیں گے۔ دوسروں کو تو اس وقت تک فائدہ ملے گا جب تک آپ کے اندر انرجی ہے، آپ کے اوپر پھر زور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں مسائل آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو صحت کے مسائل آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا اورا خالی ہو جائے گا، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اسپرچولی مینٹین کرنا ہے اور اس کے بعد وہ پروگرامنگ کرنی ہے۔ اور یہ پروگرامنگ ون ٹائم نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ کر دی اور یہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اس پروگرامنگ کو بار بار آپ کو زندہ کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کو ری انفورس کرنا پڑتا ہے، تو ہی یہ فیض جو ہے مسلسل جو ہے چلتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اب واپس آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ کیا مجھے پتہ چلے گا؟ اگر میں چاہوں تو یہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ کب کب کوئی میرے اورا میں آ کے بیٹھ کے حضوری کی کیفیت میں مراقبہ تصور شیخ کر رہا ہے، یا کون میری دی ہوئی سورہ کوثر پڑھ رہا ہے، یا کون میری ہپنو تھیراپی والی آڈیو گائیڈڈ آڈیو جو ہے وہ سن رہا ہے۔ اور اگر میں اپنے آپ کو یہ پروگرام کر لوں، انٹینڈ کروں اور اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو اس کے اوپر ٹیون کر لوں، تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اس کا نام، جس کو میں جانتا ہوں اس کا نام، جس کو نہیں جانتا اس کا تصور، اس کا حلیہ میرے سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں نے یہ اپنے اوپر فلٹر لگایا ہوا ہے کہ مجھے یہ انفارمیشن نہیں چاہیے، یہ انفارمیشن اس کی ضرورت نہیں ہے، بینیفٹ نہیں ہے اس کا۔ جب آٹومیٹیکلی فیض ٹرانسفر ہو رہا ہے اور کام ہو رہا ہے تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فلٹر میں نے اپنی آسانی کے لیے لگایا ہوا ہے کہ میرے کانشیس مائنڈ میں یا میرے سب کانشیس مائنڈ میں انفارمیشن اوور لوڈ نہ ہو، اور جو میں کام دنیا میں کر رہا ہوں وہ بھی چلتے رہیں اور جو روحانی طور پر کر رہا ہوں وہ بھی چلتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔